مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری آج میری زندگی کا یہ پہلا دن ہو جس میں مجھے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ایک شرمندگی ہو رہی ہے کہ جب ہمارا ایک ہمسایہ ملک مسلمان ملک اس کے اوپر دشمن اس کو صرف اس لیے مارا ہو کہ وہ مسلمان ہے. پہلے اس نے فلسطین کو ملیمیٹ کر دیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو ہمیں شہید ہوتے دیکھا, بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے دیکھا. اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کیا اور ایران کے اوپر جو بمبارمنٹ ہوئی ہے 2 دن پہلے جس میں امریکہ خود اب شامل ہو گیا ہے, اس نے ان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا اور اس کو تباہ کیا. اور آج جب ہمیں ایک امت کے طور پہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا, ہم اس کی بجائے امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کر رہے ہیں. یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے فلسطین کے حق میں پیش ہونے والی تقریباً 14 قراردادوں کو یو این او میں ویٹو کر دیا کہ وہاں پہ کوئی سیز فائر نہیں ہوگا. ان بچوں کو مارو, ان کی ماؤں کو مارو, ان کے باپ کو مارو, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور ہم نے آج ثابت کیا. یہ جو بام گرتا ہے نا, یہ جو یہودی اور امریکہ مل کے برسا رہے ہیں فلسطین اور ایران کے اوپر, یہ بام نہیں دیکھتا کہ نیچے جو جس کو میں گر رہا ہوں وہ شیعہ ہے یا سنی ہے. یہ بام سے یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. یہ شیعہ سنی تفریق ہم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اسی تفریق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آج مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور مجھے انتہائی افسوسناک میرے لیے یہ بات ہے کہ حکومت پاکستان اس قاتل کو, اس دہشت گرد کو, اس بھیانک چہرے والے کو جو مسلمانوں کو اپنی اس کو ایک آنکھ نہیں پاتے مسلمان, اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جائیے. اپنی یہ جو آپ نے نامینیشن لی اس کو واپس لیں, اسی شرط پہ کہ آپ نے جو حرکت کی ہے ایران کے ساتھ یہ ہم قبول نہیں کرتے, اور ہم نے جو آپ کو نامینیٹ کیا تھا ہم اس کو واپس لیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ صرف میری آواز نہیں ہے, پوری قوم کی آواز ہے. اور آپ لوگ بھی سنبھل جائیے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ کل کو ہم پہ بھی یہی ہوگا اور ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا. تو امت بنیے, امت, ہم ایک امہ ہیں, یہ یاد رکھیے.